میرا نام سعد خان ہے۔ میں پاکستانی باشندہ بھی ہوں اور سوئس باشندہ بھی ہوں۔ اللہ نے بہت کرم کیا، دو بہت خوبصورت ملکوں کے ساتھ نسبت دی۔ میری فیملی اگرچہ سوئٹزرلینڈ سے ہے، میری وائف جو ہیں وہ 1980 میں پاکستان آئی تھیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کی ہی ہو گئیں۔ الحمدللہ ہمارے دو بیٹے ہیں اور پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بہت ڈائیورسیفائڈ ہے۔ میں ایجوکیٹر بھی تھا، بینکر بھی تھا، سوئس بینکر بھی، اس کے علاوہ مختلف R&Ds پہ بھی کام کرتا رہا۔ لیکن 2005 کے ارتھ کوئک جو زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد میری سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور میں نے یہ ہیومینیٹیرین کام جو ہے، فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ سوئس پاکستان سوسائٹی جو بہت ایکٹیو ہے، پاکستان کے لیے کام کرتی ہے، میں اس کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور بہت عرصے سے میں ان کی ہیومینیٹیرین پورٹ فولیو کو بھی دیکھتا ہوں، تو انہی کے پلیٹ فارم سے میں زیادہ تر کام کیا۔ 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد جب ہم نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا تو میری ملاقات یاسمین لاری جو کراچی کی بہت نامور شخصیت ہیں ان سے ہوئی۔ بہت ہی شاندار شخصیت ہیں۔ میں ان کے کردار سے، ان کے فلاحی جذبے سے، ان کے علم سے بہت متاثر ہوا کہ میں نے ان کی جو کاروان تھا اس کو جوائن کر لیا اور ان کے ساتھ بہت عرصے سے ہم نے مل کے پروجیکٹس کیے۔ ماشاءاللہ ان کا کام تو بہت آگے تک چلا گیا، لیکن کچھ تھوڑی بہت مہک ہماری بھی ہے ان کے کام میں۔ ہمارا جو پہلا فوکس تھا، توجہ کا جو مرکز تھا ہمارا، وہ ماحولیات کا تحفظ اور ایسے روایتی گھر بنانا جو سیلاب، زلزلہ اور ان آفات کو سہنے کی صلاحیت رکھ سکیں۔ تو ہم نے اس پہ تحقیق شروع کی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور یہ ایک بہت لمبا سفر تھا جو الحمدللہ اس کے بہت اچھے امپیکٹ ہوئے، بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا بھی، اور بہت سارے لوگوں کی بھلائی ہوئی اس میں۔ پہلا جو ہمارا جو توجہ تھی وہ لوگوں کی رہائش اور عمارات پہ تھی کہ ایسے عمارات بنائے جائیں، ایسے گھر تعمیر کیے جائیں جو روایتی طریقے سے کیے جائیں، لیکن روایتی طریقہ کار اور ٹیکنیک، سائنسی تکنیک کو ملا کر اس سے فائدہ حاصل کیا جائے اور اس میں بہتری لائی جائے۔ تو یہ بہت اس پہ ہم نے کام کیا، اور سب سے پہلا جو اس کا نتائج یہ تھے کہ وہ چیزیں جو اس وقت زیادہ استعمال ہو رہی تھیں، جس طرح سریا ہو گیا، سیمنٹ، لوکل مٹیریل جو سسٹینیبل ہو، جو ماحولیات کے لحاظ سے بہتر ہو، اس کو اپنایا۔ ان میں سب سے پہلے تو مٹی، پھر اس کے بعد چونا، اور اس کے بعد بانس۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے سریا بھی استعمال نہیں کرنا، سیمنٹ بھی استعمال نہیں کرنی، اور نہ ہی ہم نے لکڑی استعمال کرنی ہے۔ تو اگرچہ بانس جو ہے وہ لکڑی کی شکل میں ہے، لیکن یہ لکڑی نہیں کہلائی جاتی، یہ ٹمبر میں نہیں آتا، یہ گھاس کی نسل میں آتا ہے۔ بانس جو ہے وہ 8 مہینے سال میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ ایک درخت کو پھلنے پھولنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہم نے 3 مٹیریل ان کو سلیکٹ کیا، لوکل مٹیریل، اور لوکل ہی آرٹیزان جو ہیں، کاریگر، انہی کو ٹرین کیا، انہی کے طریقہ کار جو تھے اس کو بہتر لا کر گھر وغیرہ بنائے۔ الحمدللہ ان کاوشوں کا نتیجہ بہت بڑا ہوا۔ ایک اقوام متحدہ کا پروگرام تھا جس کا نام تھا بلڈ بیک سیفر ود ورنیکولر ٹیکنالوجی، یعنی کہ روایتی طریقے سے مضبوط گھر تعمیر کرنا۔ تو وہ اس پروجیکٹ میں کم از کم 55,000 گھر بنے تھے سندھ میں، لوور سندھ اور اپر سندھ میں، اور وہ اب بھی بن رہے ہیں۔ اور وہ جو اس وقت جو ہم نے
یاسمین لاری اور ان کی ٹیم نے جو ڈیزائننگ کی تھی، اب تو ماشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور بہت آگے تک یہ کام چلا گیا ہے۔ ایک میں نے چولہا ڈیزائن کیا تھا جو ووڈ گیسیفیکیشن پرنسپل پہ چلتا ہے، جو دھوئیں کے بغیر ہوتا ہے۔ دھواں جو ہے وہ کچا ایندھن ہوتا ہے، جس طرح گاڑی کا اگر کاربوریٹر ٹھیک نہ ہو تو وہ کچا دھواں دیتا ہے، اسی طرح دھواں جو ہے وہ کچا ایندھن ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے اس میں ہوا کی آمیزش کی جائے تو وہ دھواں نہیں دے گا۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ طریقہ کار ووڈ گیسیفیکیشن، یہ تو بہت پرانی ہے، یہ تو یورپ وغیرہ میں تو پچھلے 200 سال سے زیادہ اس پہ کام کر رہے تھے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، تو وہاں سے ہم نے سیکھا اور چولہا جو بنایا اس میں ووڈ گیسیفیکیشن کے پرنسپلز کو شامل کیا۔ الحمدللہ یاسمین لاری نے اس کو آگے لے جا کر، اور اس کا نام ہم نے اب رکھ دیا پاکستان چولہا، آپ اس پہ سرچ کریں، اور انہوں نے اس کو بہت بڑھایا۔ اس سے بہت سارے لوگوں کے فائدے ہوئے۔ اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، اتنا کہوں گا کہ اس کی پذیرائی بھی ہوئی اور اس کو ورلڈ ہیبیٹیٹ ایوارڈ بھی ملا ہے، جو اپنی نوعیت کا بہت اہم ایوارڈ ہے۔ میرا فوکس پھر پینے کے پانی پہ آیا 2011 کے سیلاب کے بعد، جب میں نے دیکھا کہ سیلاب سے ہر طرف پانی ہی پانی ہے، بلکہ 1/5 حصہ جو ہے وہ پاکستان کا سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پینے کا پانی نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کر اور کوئی حل بھی کوئی نہیں تھا اس وقت، تو لوگ جو ہیں مختلف قسم کے طریقہ کار لا رہے تھے باہر سے، کوئی ٹیکنالوجیز وغیرہ لا کے لوگوں کی مدد تو کی جا رہی تھی، لیکن کوئی ایسا طریقہ کار اس وقت نہیں تھا کہ جس کو لے کے لوگ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، خاص طور پہ پینے کے پانی کی نسبت سے۔ تو اس پہ پھر میں نے تحقیق شروع کی، اور وہ تحقیق تقریباً 15 سال 2011 سے شروع کی تھی، اور اب تک اس کے ہم نے مختلف فائدے جو ہیں وہ حاصل کیے۔ مختلف قسم کے پروڈکٹس جو ہیں وہ مختلف قسم کے واٹر ٹریٹمنٹ کے جو سلوشنز ہیں، گھریلو سطح پہ پینے کے پانی کو صاف کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، وہ ہم نے اس طریقے سے بنائے کہ وہ دیہات کے لیے موزوں ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو بجلی کی ضرورت ہو، اس کو پائپ لائن کے کنیکشن کی ضرورت ہو، کیونکہ جو ہمارے دیہات کی جو ضروریات ہیں وہ مختلف ہیں شہری ماڈرن گھر کی ضروریات سے۔ تو ہم نے پھر ان کو ڈیولپ کیا، ایک فلٹر ڈیولپ کیا جو دیکھنے میں بہت معصوم سا فلٹر ہے، مٹکے میں لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے سوئس پاک واٹر فلٹر، لیکن وہ ایک اچھے خاصی فلٹریشن سسٹم کا کام کرتا ہے۔ اس کو ٹیسٹ کیا نسٹ نے، اور نسٹ کے رزلٹ جو ہیں وہ بہترین رزلٹ تھے، جو توقعات کی جا سکتی ہیں ایک بہترین واٹر فلٹریشن سسٹم سے، اس کے رزلٹ تھے، اور وہ سیلاب کے پانی کو یہ جو بوتلوں میں بند پانی ہوتا ہے اس کوالٹی کا کرنے کا قابل تھا۔ الحمدللہ اس میں اقوام متحدہ نے اس کی سرپرستی کی، اس کو اپنایا، اس پروجیکٹ کو۔ مختلف ملکوں نے جاپان سمیت اس کی فائنینسنگ کی، اور وہ 8000 کے قریب وہ فلٹر اقوام متحدہ نے ڈسٹریبیوٹ کیے سندھ میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کو ٹیسٹ کرنے کے ہم نے مختلف قسم کے ٹیسٹ بنائے، اور بہت ساری چیزیں ڈیولپ کی۔ اس کے بعد مختلف قسم کے فلٹریشنز ہیں، جن میں سادہ فلٹریشن ہے، اس میں الٹرا فلٹریشن ہے، اس میں مائکرو فلٹریشن ہے، کچھ لوگ ان کو نانو فلٹریٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ریورس آسموسس بھی ایک فلٹریشن کی قسم ہے، جس کو ہم RO کہتے ہیں۔ یہ مختلف فلٹریشن سسٹمز جو ہیں یہ مختلف قسم کی نوعیت کی آلودگیوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو بایولوجیکل ڈس انفیکشن ہے وہ بھی کافی حد تک
انفلٹریشن سے کم کی جا سکتی ہے، لیکن اکثر وہ اس کو ختم نہیں کر پاتی. مثلا وائرس وغیرہ آر او کے بغیر جو ہے وہ ختم آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ آر او میں بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کیمیکل ڈس انفیکشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، کیمیائی طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے، جراثیموں کو، وائرسز کو. یا دوسرا طریقہ ہے الٹرا وائلٹ، جو الٹرا وائلٹ روشنی ہے جو سورج میں بھی موجود ہے، اس روشنی سے بھی ان کو مارا جا سکتا ہے. تو جو ہمارا فلٹر تھا سوئس پاک واٹر فلٹر، اس میں یہ ساری ٹیکنالوجیز یو وی کے علاوہ باقی ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں اس میں موجود ہے. دیکھنے میں بڑا سادہ ہے، آپ دیکھیں اس کا فوٹو، یہ بنا ہوا ہے پشاور کی مٹی کی چاٹی ہے جو بذات خود لوگوں کو بہت پسند ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کو ایک عام عورت، گھر کی خاتون جو ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے. اور جب یہ گندا ہو جاتا ہے تو یہ خود بتا دیتا ہے کہ اب مجھے صفائی کی ضرورت ہے، تو اس کو بیک واش کیا جاتا ہے. سمپلی الٹا کر کے اس میں پانی ڈال دیں دوسری طرف سے تو یہ صفا بھی ہو جاتا ہے. پاکستان میں پانی کے حوالے سے زمینی حقائق بہت پیچیدہ ہیں. ایک طرف تو موسمی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، خشک سالی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا زمین دوز پانی ہے اس کے ذخائر نیچے جاتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں توجہ دینی پڑے گی، سننا پڑے گا لوگوں کو، اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ہر چیز کا حل ہے الحمدللہ، لیکن اس حل کو پہنچنے کے لیے ہمیں نیک نیتی کی ضرورت ہے جس کی کمی ہے. انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اللہ حافظ.